کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور مدح سرائی پہ کیا لب کشائی کرے کہ جس کے لیے میں انداز فاروقی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، ساری کائنات کے علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، اولیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی جمع ہو کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے، میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہے، تو پھر اس شاعر کی طرح جس نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، نبی کی صورت پہ کلام لکھا، نبی کی مدحت و رفعت و منقبت و عظمت پہ اس نے پوری زندگی کھپا دی، اس نے پیغمبر کے حسن پہ، جمال پہ، جلال پہ، کمال پہ، نبی کی رفعت پہ، نبی کی صداقت پہ، عدالت پہ، دیانت پہ، شجاعت پہ، فراست پہ، تدبر پہ، پیغمبر کے حسن و جمال کے پیکر پہ وہ ساری زندگی لکھتا رہا۔ اور جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے جب دیکھا کہ میری سماعت اور بصارت جواب دینے لگی، میری قوت جواب دینے لگی، میرے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کی سیاہی خشک ہونے لگی، میرے ورق ختم ہونے لگے، تو اس نے ایک دن اپنا 40 برس کی محنت کا وہ لکھا ہوا کلام، وہ لکھا ہوا دیوان ٹیبل پہ رکھا اور اللہ کے پیغمبر سے دل میں مخاطب ہو کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت و صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت پہ لکھا، لیکن حضور میں اب موت کے کنارے پہ ہوں، لیکن میں اعتراف شکست کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، جھک کر کہا، اعتراف شکست کر کے کہا، اللہ کے پیغمبر میں ساری زندگی لکھتا رہا، اگر مجھے ایک زندگی اور بھی مل جائے اور میں آپ کی سیرت نگاری کرنا شروع کروں تو میری زندگی کی انتہا آ سکتی ہے، لیکن آپ کے مقام کی انتہا نہیں آ سکتی۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالی کہ آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے اب لپا، مدح باقی ہے، خرق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ سبحان اللہ۔ جو زندہ بیٹھے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بیمار نہیں ہے نا وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ دل میں اتنا سا بھی نبی کا عشق ہے نا وہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو پوری توجہ رہے، میں موضوع سخن کو شروع کرنے چلا ہوں کہ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اس نبی کی سیرت اور صورت و عظمت و رفعت و منقبت کے جلوے میں کہاں سے شروع کروں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کے نبی کی سیرت کے موضوع سخن کو چھیڑنا چاہتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو اسی سمندر میں مستغرق ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گل دستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگتا ہوں میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی ابتدا سے بات کو شروع کروں تو مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور عالم ارواح میں جا کر میں نظر غائر سے جب غور کرتا ہوں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کے عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے
چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر اڈا سمندری والوں، کوٹ چھوٹا والوں، چوٹی زرین والوں، میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا، یہ صرف جملے نہیں، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں، یہ صرف خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل دل، اہل عمق، اہل ذوق، اہل شوق میرے جملوں پہ توجہ کریں گے تو میرے ایک ایک جملے میں تمہیں نبی کی ایک ایک حدیث کا مفہوم ملے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر پڑھوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی تشہد میں سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں بھی وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں دنیا میں آ کر پوری دنیا کی زندگانی گزار کر اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں بھی مجھے اس نبی کے حمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی پیشانی پہ دیکھوں، میں لوح و قلم سے گزر کر اگر سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، اڈا سمندری والوں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر